بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ جشن آزادی معرکہ حق کی فتح سے آزادی کا جشن دوبالا، نگر نگر کریا کریا سب ہلالی پرچموں کی بہار، مسلح افواج کا ملکی خود مختاری اور اقتدار کے دفاع کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ آج ہم عہد کرتے ہیں پاکستان کی عالمی وقار کو مزید بلند کریں گے۔ شیر خان اسٹیڈیم پشاور میں یوم آزادی کا جشن، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی شرکت۔ پاک فوج کے منہ توڑ جواب پر بھارت جنگ بندی پر مجبور ہوا، وزیر اعلیٰ۔ مودی سرکار امن رکھنے میں ناکام، بھارت میں علیحدگی پسند تحریکیں زور پکڑنے لگیں۔ اسرائیلی آرمی چیف نے غزہ پر قبضے کے لیے حملے کے منصوبے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم کی 78ویں یوم آزادی پر تمام جماعتوں اور اسٹیک ہولڈرز کو میثاق استحکام پاکستان کا حصہ بننے کی دعوت۔ بھارتی فوج کی خواتین افسران کی ٹی وی پروگرام میں شرکت، مودی سرکار کو تنقید کا سامنا۔ آخر میں ان سائیڈ سٹوری ہے، پروین سوائنے نے نکالی ہے، اس بارے میں بھی لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ کراچی سے خیبر، گلگت سے گوادر تک وطن سے محبت کا والہانہ اظہار کیا گیا۔ گلیاں، محلے، شاہراہیں سج گئیں، جگہ جگہ چراغاں کیا گیا، بچے بھی جشن آزادی کی خوشی سے سرشار رہے۔ آسمان پر لہراتے پرچم، روشنیوں کا سمندر آ گیا، لاہور حب الوطنی کی علامت بن گیا۔ سکھر میں 3000 سے زائد بچوں نے سبز اور سفید کپڑے زیب تن کر کے قومی پرچم بنایا۔ تھرپارکر میں جشن آزادی کے رنگ، اونٹوں اور گھوڑوں پر سبز ہلالی پرچم لہرا کر سواری کا لطف اٹھایا گیا۔ دہلی دروازہ لاہور سے رنگیلا رکشا پریڈ کا شاندار انعقاد کیا گیا۔ ملی نغموں اور ڈھول کی تھاپ نے عوام کے دل مو لیے، جبکہ پشاور اسٹیڈیم کو شاندار سجایا گیا۔ کراچی اسٹیڈیم میں بھی شاندار تقریب کی گئی۔ اسلام آباد میں شاندار تقریب کی گئی۔ مسلح افواج کا ملکی اور خود مختاری اور اقتدار کے دفاع کے لیے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ افواج پاکستان کی جانب سے قوم کو جشن آزادی پر مبارکباد دی گئی۔ بانیان پاکستان کو خراج عقیدت پیش کیا اور ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہمیں آزادی حاصل ہوئی۔ آج ہم عہد کرتے ہیں کہ پاکستان کے عالمی وقار کو مزید بلند کریں گے، اسحاق ڈار۔ 78ویں یوم آزادی کے موقع پر پوری قوم کو دلی مبارکباد پیش کی۔ جب تک ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پرچم تلے متحد ہیں، کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ میں ہر شہری سے اپیل کرتا ہوں کہ متحد رہیں، جمہوری اقتدار کی حفاظت کریں، ایک مضبوط اور باوقار خوشحال پاکستان کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کریں۔ کرنل شیر خان اسٹیڈیم پشاور میں یوم آزادی کا جشن، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی و دیگر کی شرکت۔ سبی میں پاکستان زندہ باد ریلی کا شاندار انعقاد کیا گیا۔ پاک فوج کے منہ توڑ جواب پر بھارت جنگ بندی پر مجبور ہوا، وزیر اعلیٰ سندھ۔ اس سال جشن آزادی کا مزہ ہی اور ہے۔ پاکستان نے بھارت کو ایسا جواب دیا کہ بھارت مجبور ہو گیا اور دنیا سے گڑ گڑا کر جنگ بندی کی بات کرائی۔ پاکستان امن پسند ملک ہے، اس لیے جنگ بندی کو ترجیح دی۔ معرکہ حق کی تقریب نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں منعقد کی گئی۔ مودی سرکار امن قائم رکھنے میں ناکام، بھارت میں علیحدگی پسند تحریکیں زور پکڑنے لگیں۔ کو لگام آپریشن ناکام، 12 دنوں میں 9 فوجی ہلاک، مٹی کھانے پر مجبور۔ کولگام آپریشن میں بھارتی افواج کو بری طرح ناکامی کا سامنا، 12 دنوں میں 9 فوجی ہلاک ہو گئے۔ ہیلی کاپٹرز، ڈرونز ناکارہ، بھوکے پیاسے فوجی مٹی کھانے پر مجبور ہو گئے۔ ایک بھارتی فوجی نے اپنے آخری پیغام میں کہا کہ 5 دن سے کھانے پینے کو کچھ نہیں، فوجی مٹی کھا کر زندہ ہیں۔ بھارتی فوجی قیادت بے بس ہو گئی ہے، حکومت اور فوج صرف دعووں کی حد تک بہادر ہیں۔ حریت کانفرنس نے کولگام آپریشن بھارتی فوج کی سب سے بڑی حالیہ شرمناک ناکامی قرار دیا ہے۔ مودی حکومت سیاسی ناکامی چھپانے کے لیے کٹ پتلی فوجی آپریشن کروا رہی ہے۔ اسرائیلی آرمی چیف نے غزہ پر قبضے کے لیے حملے کے منصوبے کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعظم
نے 78ویں یوم آزادی پر تمام جماعتوں اور اسٹیک ہولڈرز کو میثاق استحکام پاکستان کا حصہ بننے کی دعوت۔ بھارتی فوج کی خواتین افسران کی ٹی وی پروگرام میں شرکت، مودی سرکار کو تنقید کا سامنا۔ کون بنے گا کروڑ پتی میں شرکت پر مودی کو سخت تنقید کا سامنا ہے۔ فوج کو بدنام کرنے کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ اور ناظرین، آخر میں پروین سہانی کی ایک انسائیڈ سٹوری۔ 4 ایسے ملک ہیں جن کے پاس پوری دنیا کا نیٹ ورک ہے، امریکہ، چین، روس اور فرانس، لہٰذا دنیا سے کچھ نہیں چھپا۔ کس نے کیا کیا وہ سب کو پتہ ہے، لہٰذا آپ کچھ بھی بولتے رہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ پاکستان ٹو ریلیز میپ آف کیپچرڈ انڈین ٹیریٹری۔ پاکستان آپ کو لڑائی کے قابل ہی نہیں سمجھتا، لہٰذا آپ کچھ بھی کر لو، چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ یو ایکسپوز دا انڈین ایئر فورس۔ مودی اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اور امریکہ کو جواب دینے کے لیے پاکستان پر حملے کی تیاری کر رہا ہے، لہٰذا یہ مودی کی بڑی غلطی ہوگی۔ اب کی بار بھارت کا زیادہ نقصان ہوگا۔ بحری فوج سے کراچی پر حملہ کرنے کی کوشش، بھارت کو بحری فوج پاکستان کی سرپرائز دے گی۔ بہت ہی جدید ہتھیاروں سے لیس ہے، دور جدید کے تمام آلات موجود ہیں، بہت ہی قابل بحری فوج ہے۔ تمام نظریں انڈین فورسز پر ہیں اور انڈین فورسز کی ایکسرسائز سے بھی واقف ہیں، لہٰذا کوئی کارروائی سوچ سمجھ کر کریں۔ پچھلی بار سندور کا تندور بنایا تھا اور اب سندور کا جو ہونے جا رہا ہے تمہاری سوچ ہوگی۔ پاکستان اب کی بار بنگلہ دیش سے بھی حملہ کرنے کا سوچ رہا ہے اور انڈیا کے تمام شہر کے ٹارگٹ سیٹ کر لیے گئے ہیں، لہٰذا کوئی بھی غلطی مودی کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ پاکستان کو لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ لڑائی کے قابل ہیں، تو فوجی ایکسرسائز کرنے کا کیا فائدہ، لہٰذا آپ گھر جائیں مودی صاحب، لہٰذا آپ گھر جائیں اور چائے کا ہوٹل دوبارہ سے کھول لیں، یہی بہتر ہے آپ کے لیے۔ گھر میں گھس کے مارنے کی جو آپ کی اکشا ہے، پاکستان گھر میں بھی گھسے گا اور دھوتی اتار کر خوب دھوئے گا، لہٰذا اپنی دھوتی کی فکر کریں۔ چائنا ہائپر سونک میزائل دینے جا رہا ہے پاکستان کو، تو ہائپر سونک کا کوئی توڑ نہیں، نہ وہ ریڈار پہ آتا ہے، نہ آپ اسے ٹارگٹ کر سکتے ہیں، لہٰذا آپریشن سندور کو اب آپریشن دور دور ہی ٹھیک ہے۔ آپریشن دور دور پاکستان کو اب نہیں چھیڑنا، ورنہ کشمیر بھی جائے گا۔ پاکستان کی پوری تیاری ہے اور کشمیر بھی آپ سے جانے والا ہے، اس کی فکر کریں۔ تو ناظرین، یہ تھی اپڈیٹس، اور تمام ناظرین کو جشن آزادی مبارک ہو۔ اور یہ جشن آزادی پچھلے جشن آزادی سے منفرد اس لیے کہ ہم اس میں معرکہ حق بنیان المرصوص کی کامیابی کو بھی جو ہے سرا رہے ہیں، اور اپنی خوشیوں میں ہماری بہادر افواج نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں اس کو بھی سرا رہے ہیں، لہٰذا تمام پاکستانیوں کو جشن آزادی مبارک ہو۔ ناظرین، یہ تھی اپڈیٹ، انشاءاللہ نئی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، ہمیشہ پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔ تو دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے، اب ہم اپنا کچھ بھی سوچتے رہیں، دنیا دیکھ رہی ہے کیا ہوا ہے، دنیا نے اپنے نتیجے نکال لیے ہیں کہ کیا ہوا ہے۔ اور اچھا دیکھیے، میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاؤں، یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے، وہ یہ ہے کہ 4 ایسے ملک ہیں یا 4 ایسی جگہیں ہیں جن کے پاس پوری دنیا کا سیٹلائٹ ہے، واٹ از کالڈ دا کانسٹلیشن، راؤنڈ دا کلاک دے کین سی کیا ہو رہا ہے۔ جی پی ایس ہے امریکہ کا، گلیلیو ہے یورپ کا، گلونوس ہے رشیا کا، اور بیدو ہے چائنا کا۔ بیدو ان سب میں سے اچھا ہے ٹیکنیکلی، بیکاز وہ بہت لیٹسٹ ہے، اس میں 45 سیٹلائٹس ہیں، کسی اور میں نہیں ہے۔ تو ایگزیکٹ کیا ہوا ریئل ٹائم میں دنیا کو معلوم ہے، کچھ نہیں چھپا، اگر چھپا ہے تو ہندوستان کے لوگوں کو نہیں معلوم۔ اب آپ یہ کہنا کہ ہم نے ان کا وہاں پر جا کے اندر وہ اس کو ایک وہ ایئر سٹرپس کو ہم نے کر، ٹھیک ہے، دیٹس فائن، وہ بھی کلیم کر رہے ہیں ہم نے کر دیا۔ کی تھنگ واز دی ایئر وار، آپ نے وہ شروع کری جنگ، پر دیکھیے آگے کیا ہوا، لیسن دونوں سیکھ چکے ہیں، آپ نے اس کو پاز کیا ہے ابھی آپریشن کو، پرائم منسٹر نے۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ پوز کا ہے کہ اب دونوں کو اپنی جو لمیٹیشنز ہیں اس کی تیاری کرنی ہے. پاکستان جلدی سے کر لے گا کیونکہ چین اس کو سب کچھ دے گا. وہ اب رپورٹ آ رہی ہے کہ وہ آدھے پیسے پہ دے گا, میں کہتا ہوں وہ فری دے گا. آپ نے یہ نیو نارمل جو کریٹ کرا ہے وہ اتنا ڈینجرس ہے کہ جو وار کا تھریشولڈ ہے وہ بالکل نیچے آ گیا ہے. کیونکہ اب آپ کیا کہہ رہے ہیں نیو نارمل کے اندر کہ آپ میسائل فائر کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے اندر. سوال یہ ہے کہ اگر آپ کچھ بھی کریں گے ایکٹ آف وار, دیکھیے اب آپ ایکٹ آف وار کی بات کر رہے ہیں. 2019 میں کیا ہوا تھا؟ 2019 میں جب ہم نے آپریشن کیا تھا بالا کوٹ کا, اگلے دن انہوں نے آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کیا, ملٹری ٹارگٹس کرے. ہماری ایئر فورس نے بولا پبلکلی دیٹ دس واز این ایکٹ آف وار, کچھ کیا کچھ نہیں. تو یہ کہنے اور کرنے میں فرق ہوتا ہے. اس سے ہماری ایئر فورس کی لمیٹیشنز ایکسپوز ہو گئی ہیں. اس میں پاز ہے, ڈینجرسلی لو تھریشولڈ آ گیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں جون سی بھی وچ ایور سائڈ گیٹس ریڈی فار پاکستان ہے, وہ پاکستان اکیلا نہیں ہے. اٹ از واٹ آئی ہیو بین کالنگ فار سو مینی ایئرز. دس از اے ون فرنٹ ری انفورسڈ وار. چائنا اس کے ساتھ کھڑا ہے, صرف ہاتھ نہیں دکھا رہا ہے. ایک تو یہ ہو گیا آپ کا. دوسری جنگ آپ کی ہوگی کشمیر کے اندر. جہاں تک ان کا تعلق ہے, چائنا کا تعلق ہے, وہ یہ انشور کریں گے جو آپ کی ایئر فورس ہے وہ تقسیم رہے گی, پر وہ کچھ کریں گے نہیں. وہ صرف اپنی ایکٹیویٹی جو ہے وہ بڑھا دیں گے, لڑائی نہیں لڑیں گے آپ کے ساتھ. وہ آپ کو اپنے لیول کا سمجھتے ہی نہیں ہے. اور سب یہ اس سے ایک اور بات نکلی, اب پوری جو دنیا ہے اب ہم کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم ہائیفنیٹ ہو گئے ہیں, ہندوستان پاکستان. آپ خود ہی تو کرتے رہتے ہیں سارا ٹائم. پرمانو شکتی کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے میں سمجھتا ہوں, کیونکہ کوئی اتنی جلدی نیوکلیر ویپنز یوز نہیں کرے گا. اس میں دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ ہمارے وہ کمپیٹیٹر ہیں, وہ ہم سے کم بالکل نہیں. ایک کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی میری سوچ میں. سوری, میں بتاتا ہوں کیوں. 35 سال جب یہ پرابلم شروع ہوئی تھی, یہ پرابلم کیوں چلتی رہی ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس کبھی کریڈیبل کنونشنل وار فائٹنگ کیپبلٹیز تھی ہی نہیں. مثال کے طور پر چین ایسٹ لداخ میں بیٹھا ہے, ہم کیا اس کو باہر پھینک سکتے ہیں؟ نہیں پھینک سکتے. جب پاکستان کو لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس لڑائی کی قابلیت ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اور کاؤنٹر ٹیرر تو آپ اپنے ایریا میں کر رہے ہیں نا, یہاں پہ فینس لگا کے آپ کرتے رہیے, 35 سال اور کرتے رہیے. نہیں ہو رہا ہے. میں یہی آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا. انہوں نے اپنا ڈیفنس بجٹ 20% بڑھا دیا ہے. یہ جب میں پیدا ہوا تھا تبھی سے سن رہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ٹوٹنے والا ہے. پاکستان میرے حساب سے آج جیو پولیٹیکل پروفائل پاکستان کا بڑھ گیا ہے. میرے حساب سے آج چین ساؤتھ ایشیا پہ چھا گیا ہے. اگر وہ چھا گیا ہے, ان کا اسلامک پارٹنر اس میں پاکستان ہے. پاکستان ہے جو کہ عرب اور مسلم کنٹریز کے ساتھ بہت کچھ کر سکتا ہے. میں یہ بات بالکل مانتا ہوں اور پاکستانی بھی مانتے ہیں. ان کی گورننس میں پرابلم ہے, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اور میں ایک اور آپ سے یہ بات کہوں کہ ان کی تیاری ہم سے پہلے ہوگی, اور میرے حساب سے دے ول بی ریڈی مچ فاسٹر یہ پاز ہٹانے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں آپ یہ مان کے چلیے کہ آفٹر 1 year وی آر ہیڈنگ فار اے بگ ٹربل. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے جو آپ نے ہم نے کیا ہے یہ آپریشن سندور, کہ ہم گھس کے ماریں گے, گھر میں گھس کے ماریں گے. یو ایکسپوز کمپلیٹلی دا لمیٹیشنز آف دی ایئر فورس, جو آپ کی مین فورس ہے. آپ نے 2019 میں کی, آپ نے اب کری, تو اب آپ کے پاس کہاں جائیں گے آپ سامان لینے کے لیے؟ وہ جلدی سے تیاری کرے گا. وہ پاکستان کہیں نہیں جا رہا ہے. مین بات بہت سیدھی سی ہے, وی نیڈ پیس. پیس فار ڈیولپمنٹ, پیس فار ڈیٹرنس بلڈنگ, پیس فار وار فائٹنگ کیپیبلٹی. آج پاکستان کا پرائم منسٹر 2 بار بول چکا ہے کہ آپ سیز فائر کی بات کریے اور ہم سے 3 مسئلوں پہ بات کریے. کشمیر, واٹر اینڈ دا تھرڈ دے آر ٹاکنگ آف از واٹ از دا تھرڈ ون, دے آر ٹاکنگ آف 3 things کہ اس پہ ہم بیٹھ کے بات, ٹریڈ دے وانٹ ٹو ٹاک. ہمیں S-400 چاہیے, ہمیں S-500 چاہیے. پوچھئے کیوں؟ وہ اس لیے چاہیے کیونکہ چائنا ہائپرسونک میسائلز دے گا پاکستان کو, جس کو ہم بولتے ہیں DF-17 with the hypersonic glide vehicles. They will give it to them. اس کا ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے. وہ آپ دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے ایران اور اسرائیل کے بیچ میں. What I am saying is کہ یہ نا ایک ٹینڈنسی ہے
ٹو سے کہ ہمارا جو ایڈورسری ہے وہ ہم سے کمزور ہے، اس کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا. وہ کمزور نہیں ہے بالکل، اور نہ وہ امپلوڈ ہو رہا ہے، کچھ نہیں ہو رہا ہے. اگر